बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मुज़ाहमत में, मुफाहमत में, समझौते में, डील में या टकराव के माहौल के अंदर चल रही है और चारों अतराफ से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब या तो समझौता होगा या डील होगी या मुज़ाहमत होगी। इस वक्त कौमी सियासत के चार बड़े फरीक हैं। पहले नंबर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की पॉपुलर पॉलिटिक्स के करता धरता जिनके कंट्रोल में इस वक्त पॉलिटिक्स बालादस्त नज़र आती है, वो है इमरान खान। और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा साहब, और चौथे नंबर पर हुक्मरान इत्तेहाद जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN है। ये चार लोगों के दरमियान एक टकराव का माहौल है। बुनियादी टकराव तो इस वक्त तीन लोगों के दरमियान है, यानी इस्टेब्लिशमेंट, चीफ जस्टिस और इमरान खान। और इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को राज़ी किया जा सके एक मफाहमती एजेंडे के ऊपर। और ये बात इसलिए हो रही है कि जो हुकूमत ने एक सियासी बंदोबस्त किया था नई हुकूमत बनाकर, जो जिस तरह से ये हुकूमत बनाई गई थी, वो बंदोबस्त कारगर साबित नहीं हो रहा। ना वो सियासत को आगे बढ़ा रहा है, ना वो जमहूरियत को आगे बढ़ा रहा है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ा रहा है, ना वो कानून को आगे बढ़ा रहा है, ना वो मईशत को आगे बढ़ा रहा है और ना वो सिक्योरिटी को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए अब दोबारा सर जोड़ कर बैठा जा रहा है कि कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पर बढ़ती हुई तनकीद ने खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर थोड़ी सी हिलजुल पैदा करती है। और अब एक नई बात दोबारा शुरू हो चुकी है कि जनाब मफाहमत और डील की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि जो मफाहमत और डील है, इमरान खान के बकौल या उनकी पार्टी के बकौल, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही ताकतवर है, उन्हीं के पास फैसला है, उन्हीं के पास इख्तियार है, उन्हीं के पास कुछ करने का अख्तियार है, तो उन्हीं से बातचीत होनी चाहिए। जबकि हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि जनाब इमरान खान को पैगाम दिया जाए कि आइए हमारे साथ बैठकर कोई मफाहमत का रास्ता निकाला जाए जिसमें आपका भला भी हो और मेरा भला भी, हमारा भला भी हो। और वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को मफाहमत की तरफ आना पड़ेगा, हम डायलॉग करना चाहते हैं। सेनेट में इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है अगर चकजई के साथ बैठ सकता है, अख्तर मेंगल के साथ बैठ सकता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठ सकता, आए डायलॉग का रास्ता इख्तियार करें। लेकिन वो ये कहते हैं कि हुकूमत के पास है क्या इख्तियार जिससे डायलॉग किया जाए? क्या ये सारे फैसले जो PTI से रिलेटेड हैं, इमरान खान से रिलेटेड हैं, इसका फैसला शहबाज शरीफ ने करना है? अगर करना है तो फिर पता चलना चाहिए कि इख्तियारात उनके पास क्या है, और अगर उन्होंने नहीं करना तो फिर जिनके पास इख्तियारात है उन्हीं से डायलॉग होना चाहिए। इस पर इमरान खान पर और PTI पर तनकीद भी हो रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों देख रहे हैं। भाई तब ताकत का मरकज़ ही वही है तो फिर वहीं देखना पड़ेगा। और जो कुछ चीफ जस्टिस ने किया है, जो कुछ अदालतों ने किया है, वो भी नज़र आता है कि फैसला किसी और के पास है। तो इस पूरे खेल में अब एक डील की बात हो रही है या मफाहमत की बात हो रही है। इमरान खान उसमें एक रुकावट भी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अपनी मालूमात के मुताबिक। यानी इमरान खान को कहा जा रहा है कि एक ऐसी डील हो जाए कि जिसमें फेस सेविंग हो, इस्टेब्लिशमेंट की भी, हुकूमत की भी और इमरान खान की भी, और एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए। आइडियली तो बात समझ आती है, लेकिन ये दरमियानी रास्ता क्या है? दरमियानी रास्ता ये है कि इमरान खान कम से कम इस हुकूमत की लिजिटिमेसी को कबूल कर ले। अब इस हुकूमत को गिराने की बात ना करे, इस हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाने की बात ना करे, इस हुकूमत को जिसे कहते हैं कोई ऐसी रुकावटें पैदा ना करे जिससे हुकूमती निज़ाम आगे ना बढ़ सके। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान अगर ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं तो फिर वो अपनी सियासी सरगर्मियों को महदूद रखें, यानी बयानबाजी तक महदूद रखें, पार्लियामेंट में शोर शराबे तक महदूद रखें, किसी कन्वेंशन तक महदूद रखें, जल्द से जुलूसों की सियासत से वो गुरेज करें, हुकूमत गिराने की सियासत से वो गुरेज करें, जाली मैंडेट के नाम पर मुज़ाहमत करने से वो गुरेज करें। यकीनी तौर पर इमरान खान उसके लिए तैयार नहीं है। और अभी हमारे दोस्त जनरल नईम लोधी रिटायर्ड जो है, उन्होंने भी एक फार्मूला दिया है और कहा है कि जी हम एक ब्रिज के तौर पर मैं कुछ चीज़ें फ्लोर कर रहा हूँ, उसमें कुछ वज़रा भी शामिल हैं, कुछ और लोग भी शामिल हैं, अगर कोई बात आगे बढ़ेगी तो मैं लेके आऊँ। उसमें भी 2 साल का एक मफाहमती फार्मूला निकाला गया है
کہ عمران خان 2 سال تک اس حکومت کو اون کر لیں اور اس حکومت کو اون کر کے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو تب عمران خان کے خلاف مقدمے ختم ہوں گے، تب عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے سیاسی ماحول دیا جائے گا۔ عمران خان سنا ہے اس پر بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 2024 کے انتخابات کو قبول کر لیا ہے، ہم حکومت کی لیجیٹیمائز پوزیشن کو اون کر کے آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، جس کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب کچھ باہر کی قوتیں بھی ہیں، اس میں برطانیہ کا ذکر بہت آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ پھر یہ جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ آ رہا ہے کہ جناب اگر معیشت کو آگے بڑھانا ہے تو عمران خان کے ساتھ راستہ نکالا ہو۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ جو عارف حبیب صاحب ہیں انہوں نے فارمولہ دیا کہ بھارت کے ساتھ ساتھ عمران خان سے بھی بات کرنی پڑے گی، اور اب سب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے بات کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ بار بار میں اپنے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ عمران خان ریلیونٹ ہو چکے ہیں، عمران خان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز ذرا جو غلطی کر رہی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، دیکھیے ڈائیلاگ کی طرف جانے کے لیے پہلے ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ ایسے ایکشن کرنے پڑیں گے جس سے پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف مل سکے۔ جلسوں کی اجازت ان کو نہیں دے رہے آپ، جلوسوں کی اجازت ان کو نہیں دے رہے، سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ان کو نہیں دے رہے، ان کے جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کو رہا نہیں کیا جا رہا، ان کی ضمانتیں منظور نہیں ہو رہی، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیے اور بیٹھ کے ڈکٹیشن کے اوپر مذاکرات کر لیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو اس طرح کے مذاکرات نہیں چاہے گی جس میں اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑے۔ حکومت کوئی اس طرح کے ڈائیلاگ نہیں چاہتی جس کے اندر فوری طور پر یہ مطالبہ مان لیا جائے کہ نئے انتخابات کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے خود اپنے اوپر قربان کر دے اپنے آپ کو، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو پروگرام میں کہا تھا کہ حکومت اگرچہ مفاہمت کی بات کر رہی ہے لیکن حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح نہ ہو، کیونکہ وہ الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں۔ پھر حکومت کے اپنے اندر سے جو کریکس پیدا ہو گئے ہیں، یہ جو ابھی اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے، کہ کون سے کانسٹیٹیوشن کے تحت بنا ہے، کیسے بنا ہے، کس کے کہنے پہ بنا ہے، نواز شریف صاحب کی کیا اس میں مداخلت ہے، مریم کی کیا مداخلت ہے، شہباز شریف کو کیسے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو کل پارلیمنٹ کے اندر فضل الرحمان نے تقریر کی ہے بڑی شاندار اور بڑی جاندار اور بڑی زوردار، انہوں نے تو باقاعدہ ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ اس حکومت کو تو اون نہیں کرتے، یہ حکومت ان کی ہے نہیں جن کو حکومت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے بلکہ ایک بار پھر مشورہ دیا نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، کہ آپ اپنی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں اور یہ جو مینڈیٹ ہے یہ واپس پی ٹی آئی کو دے دیں۔ لیکن اب حکومت کیسے اس کو تسلیم کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، راستہ نکالنا چاہتی ہے، درمیانی راستہ نکالنا چاہتی ہے، ٹکراؤ سے بچنا چاہتی ہے، لیکن اپنی پوزیشن کے اوپر مینٹین کر کے۔ حکومت بھی نکلنا چاہتی ہے کرائسس سے، لیکن اپنی پوزیشن کو مینٹین کر کے۔ تو جب حکومت اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنا چاہتی ہے، تو عمران خان اپنی پوزیشن کو کیوں نہ مینٹین کرے؟ کیونکہ عمران خان کو تو پتہ ہے کہ اس وقت سائیکولوجیکل وار میں حکومت بہت پیچھے ہے، سائیکولوجیکل وار میں سپریم کورٹ کے اوپر جو کچھ تنقید ہو رہی ہے ان کے اندر سے ہو رہی ہے، سائیکولوجیکل وار کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جتنی کرٹیسائز ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، اس سے ماضی میں قریب ہمیں کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ تو اس وقت دباؤ میں کون ہے؟ عمران خان دباؤ میں ہے۔ عمران خان تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں سارا منظرنامہ، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے چل نہیں سکیں گی جیسے چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہاں، اگر اکانومی ڈیلیور کرتی، اکنامکس بہتر ہوتی، گورننس ڈیلیور کرتی، لوگوں کو ریلیف ملتا، پالیٹکس آگے بڑھ رہی ہوتی، جمہوریت آگے بڑھ رہی ہوتی، تو بڑا معاملہ آگے چلنا تھا۔ اور ابھی بھی یہ سعودی عرب کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ جو معاملات طے ہو رہے ہیں معیشت کے تناظر میں، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں پاکستان کی اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ جس میں عمران خان کا بھی معاملہ سر فہرست ہے، کیونکہ آپ اس کو آئسولیٹ کر کے، رول آؤٹ کر کے باہر نہیں نکل سکیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دے سکتی ہے، پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ کون سے ایسے پوائنٹ ہے جس کو وہ ریلیف دے سکتی ہے، اور اسی طرح سے چیف جسٹس کو بھی سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کون سی دنیا میں وہ رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون سے ملک کے چیف جسٹس ہیں۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت جوڈیشری کے تناظر میں، وہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، وہ ریاستی ادارے کے کرافٹ کو چیلنج کر رہا ہے کہ جناب یہ اپنے آپریٹو ماڈل کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ ایک سمجھوتے کی سیاست کرتے ہیں،
عمران خان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر انہوں نے سمجھوتا کیا اور ڈیل کی تو ان کی ساری پاپولر پولیٹکس ختم ہو جائے گی. عمران خان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر انہوں نے مزاحمت کی تو وہ کتنا آگے جا سکتے ہیں, کتنا آگے نہیں جا سکتے. ان کو پتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جس وقت روزہ کھلنے والا ہو اور اپنا آپ روزہ توڑ لے, اس کے کیا پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گے. تو اس لیے انڈرمائن نہ کریں, دباؤ مت ڈالیں, گفت و شنید کریں, ڈائلاگ کریں, اوپن ڈائلاگ کریں, کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کی بات کریں. ایک فیس سیونگ اگر اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تو عمران خان کو بھی چاہیے, بیوروکریسی کو بھی چاہیے, چیف جسٹس کو بھی چاہیے, عدالتوں کو بھی چاہیے, الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے, کیونکہ آپ نے پورا سسٹم بھی اٹھا کے پھینک دیا یار. آپ نے پورے کانسٹیٹیوشن کو ہی وائلیٹ کر دیا, آپ نے پورے رول آف لا کو ہی تو قربان کر دیا. اپنی مرضی کی ایسی حکومت لے کے آئے جس کو پاکستان میں خود حکمران اتحاد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اندر سے کہ یہ حکومت جینون طریقے سے آئی ہے, اس کا مینڈیٹ جینون طریقے سے ہے. تو اس سارے کرائسس میں جو کھیل چلا جا رہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے, اسٹیبلشمنٹ, عمران خان اور چیف جسٹس, یہ پاور کے تین بڑے پلیئر, اور چوتھا تماشائی یعنی حکومت, یہ پاور کے تین بڑے پلیئر اگر اپنے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں گے, ایک دوسرے کے لیے راستہ دیں گے, ایک دوسرے کو سپیس دیں گے, تو پھر پولیٹیکل پکچر بھی سامنے آ جائے گی اور پولیٹیکل لوگوں کو کہہ دیا جائے گا کہ ان بنیاد کے اوپر چیزیں طے ہوئی ہیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو مزاحمت رہے گی, مزاحمت آگے بڑھے گی, تناؤ آگے بڑھے گا, ٹکراؤ آگے بڑھے گا, مازرائی آگے بڑھے گی, کشیدگی آگے بڑھے گی, سیاسی دشمنی آگے بڑھے گی. اور ایسے میں پھر پاکستان کی سیاست اور معیشت کا مستقبل, اس پر صرف سوالیہ نشان ہی باقی بچے گا. بہت شکریہ.